اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قارئین اور سامعین کو سلام۔ ہم پچھلے ہفتے کا ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں، جسٹ 2-3 منٹ، جو ہم نے پچھلے 2 ہفتوں میں گفتگو کی تھی۔ کچھ یاد ہے کس موضوع پہ گفتگو کی تھی؟ کون بتائے گا؟ جی میں آتا ہوں ابھی 10 منٹ کے بعد۔ اللہ جو ہے ہر جگہ ہے۔ اللہ آپ کی شہرخ سے بھی قریب ہے، مطلب کہیں بھی جس جگہ بھی آپ ہوں، ضروری نہیں مسجد میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، وہ اللہ ہر جگہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے آپ کی نیت کیا ہے۔ پھر ہم نے کانسپیرسیز پہ بھی بات کری تھی، شیطان کی۔ بہت عمدہ فرحان، تم بازی لے گئے۔ نہیں میں اور ڈھونڈ رہا ہوں۔ یو آر دا ونر۔ اللہ صرف مسجد میں ہی نہیں۔ ہاں That was the main. جی بالکل، رضوان بھائی۔ جی بالکل، جیسے دونوں صاحبان نے کہا، اسی میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے، صرف مسجد ہی میں موجود نہیں ہے بلکہ ہر جگہ اور ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ تو بہت ساری ہم نے اس میں آیات کا مطالعہ کیا اور آپ نے پڑھایا ماشاءاللہ سے، کافی کوریج کی ہے۔ اور پھر اللہ کو حقیقت میں تو کچھ وقت پڑتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود اتنے غنی ہے، جو ہم نے پچھلی ویک تھوڑا سا اس پہ کیا تھا۔ 2-3 جملے منیب۔ جی نہیں، یہی سے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، صرف ہمارے یہ غلط فہمی ہمیں دی جاتی ہے کہ صرف مسجد میں ہم اللہ کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جیسے فرحان ابھی کہہ رہے تھے کہ کنسپریسیز کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر سیکرٹ ڈسکشن کو جانتا ہے، ہمارا کوئی بھی ڈسکشن ہو آپس میں ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس میں یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ویری گڈ۔ فرحان اس کے لیڈر ہیں، فرحان نے سب کو یاد دلا دیا۔ جی جی تھینک یو۔ ایک اور بات کہ اگر آپ حج کرنے جائیں، وہاں پر جا کے آپ کے سارے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کے گناہ آپ کے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے بھی دھل سکتے ہیں اگر آپ نے پروسیجر فالو کی ہے، اور اف یو فالو دا کمانڈز آف اللہ، تو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ان مکہ یا مدینہ کے ڈو دس تھنگ۔ گڈ۔ تو مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نمبر 1، اور دوسری یہ بات کہ اللہ تعالیٰ صرف عبادت گاہوں میں نہیں ہے، مسجد ہو یا مندر ہو یا چرچ ہو یا پھر اور بھی وہ عبادت گاہوں میں بھی موجود ہے اور باہر بھی موجود ہے، گھر میں بھی موجود ہے۔ آپ جہاں موجود ہیں وہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ آپ اکیلے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ 2 ہو گئے، آپ 2 ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہو، آپ 3 ہو گئے، آپ 3 ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ 4 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ کتنے ہی لوگ ہوں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ساتھ بھی ہوتا ہے اور آپ کی بات سنتا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مٹی کا بنایا ہوا بت ہے یا لکڑی کا بنایا ہوا، وہ زندہ ہے۔ ہمارے علم میں جو لائف کا تصور ہے کہ لائف یا لیو یا لیونگ، وہ ساری چیزیں اللہ کے اندر موجود ہیں، وہ ہر وقت موجود ہے۔ تو اگر ہمارے ذہن میں ایک دفعہ یہ تصور صحیح بیٹھ جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو آپ چاہے مسجد میں جا کے اللہ سے دعا مانگیں اور گناہوں کی معافی مانگیں، یا پھر آپ بستر میں لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں اور دعا مانگیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ایک دفعہ یہ ایمان اگر آ جائے تو آپ سے زیادہ مضبوط کوئی شخص نہیں ہوگا، پھر آپ بڑے سے بڑی سختی کو برداشت کر لیں گے، بڑے سے بڑے محاذ کو آپ فتح کر لیں گے۔ یہی وہ ایمان تھا جو سب سے پہلی جنگ بدر جب ہوئی اور ایک بڑی تعداد کی مخالفت، صرف فوجی نہیں تھے بلکہ عوام بھی
ساتھ تھے اور ہاتھی گھوڑے اور ہتھیار بھی ساتھ تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. اس ایمان کے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ ہے. 313 آدمیوں نے ان کا مقابلہ کیا. جب سے انسانی تاریخ لکھی گئی ہے، انسانی تاریخ میں یہ واقعہ اکیلا ہے. کبھی انسان اس طرح کامیاب نہیں ہوا، لیکن جس نے اللہ کا ساتھ لے لیا وہ کامیاب ہو گیا. پوری تاریخ میں کبھی کوئی ایسا واقع نہیں ہوا، کبھی ایسی فتح نہیں ہوئی. اسی لیے پوری دنیا جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان ان کو ایک چیز طے کرنی ہے. پوری دنیا کو وہ طے یہ کرنا ہے، یا تو اسلام قبول کر لو اور مضبوط بہادر ہو جاؤ اور جنگ بدر جیسی فتح حاصل کر لو پوری دنیا میں، اور یا پھر اس کی اتنی مخالفت کرو کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کو بھول جائیں، اللہ کو بھول جائیں، وہ مسجدوں تک اللہ کو رکھیں، وہ چرچ تک رکھیں، وہ مندر تک رکھیں. ان دو میں سے ایک کام پوری دنیا کے اندر 24 گھنٹے سوچنے والے لوگ کر رہے ہیں. یا تو قرآن قبول کر لو اور یا پھر اس کی مخالفت کرو تاکہ لوگ قرآن بھول جائیں. ابھی 2 دن پہلے، جمعے کو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے یہ اطلاع دی کہ امریکہ میں یا انڈونیشیا میں کہیں قرآن کی وہ تمام آیات جس کے اندر جہاد کا ذکر ہے، وہ 16 آیات نکال کے قرآن کو چھپوایا جا رہا ہے تاکہ وہ آیات قرآن میں رہیں بھی نہیں. انڈیا میں جو بھی مجھے یاد نہیں رہا کس ملک میں ہے، لیکن وہ 16 آیات جہاد کی ہیں، وہ نکالنا چاہیے. بہرحال لیکن وہ یہ بھول گئے کہ جس نے قرآن بھیجا ہے اس کی حفاظت مسلمان نہیں کر رہے ہیں، نہ مومن کر رہے ہیں. بھیجنے والا خود حفاظت کر رہا ہے. تم اس سے ٹکر لے لو، اگر لے لو تو پھر جیت کے دکھاؤ، ورنہ جنگ بدر یاد رکھو. آج کا مضمون ہمارا اصل میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اصول نہیں بدلتا. غالباً میرا ٹیکسٹ آپ سب لوگوں کو مل گیا ہوگا. تو ہم سب سے پہلے سورہ انعام کی آیت نمبر 115 کا مطالعہ کرتے ہیں. قرآن کھولیے اور نوٹ بک کھولیے پلیز. نوٹ بک میں ہیڈنگ ضرور ڈالیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے اصول نہیں بدلتا. 115 اس طرح سے بیان کرتی ہے، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ضابطۂ قوانین تمام صداقتوں کے اپنے اندر لیے اور عدل قوانین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مکمل ہو چکا ہے. اب ان قوانین الہی میں کوئی تغیر تبدل کرنے والا نہیں ہے، یعنی یہ مکمل ایسا ہے کہ اس میں اضافے کی گنجائش نہیں، اور موقع میں ایسا ہے کہ اس میں تغیر تبدل کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہم 2-3 آیتیں پڑھیں گے، پھر گفتگو کریں گے کہ ہم نے ان آیات سے کیا سبق سیکھا، اس کا لب لباب کیا ہے. تو یہ
پڑھتے جائیں گے، ذہن میں رکھیے. نوٹ بک ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، سامنے اس کو نوٹ کرتے جائیے. سب نے اس آیات کو دیکھ لیا؟ جی سامنے. گڈ. ہم سورہ الکاف نمبر 18 ہے اس کا. سورہ الکاف 18 کی آیت نمبر 27. جی بالکل. پڑھیے ذرا ترجمہ اس کا. اب سوری، سورہ کا نمبر کیا ہے؟ سوری، پھر سے ریپیٹ کریں گے. سورہ کا نمبر سورہ نمبر 18 ہے 18. الکاف. ٹھیک ہے، تھینک یو. آیت نمبر 27 ہے. تھینک یو. ہاں، اس کا اردو کا ترجمہ ہے، اور تمہارے رب کی جو کتاب تم پر وحی کی جا رہی ہے اس کو سناؤ. خدا کے قوانین کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور اس کے سوا تم کوئی پناہ نہیں پا سکتے. ابھی ہم آگے بڑھیں گے نا تو اس سے یہ آیتیں سامنے آپ کے ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، نبی تمہارے رب کی کتاب میں جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کر تم سنا دو. کوئی اس کی مفروضات یعنی قوانین کو بدلنے کا مجاز نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جو اس میں تبدیلی کر سکے. ہم جانتے ہیں اچھی طرح، ماشاءاللہ ہم فرحان میاں جوان ہیں، ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ بوڑھے ہو گئے، کہ قرآن کی جو زبان ہے ویسے تو وہ عربی زبان کہلاتی ہے، لیکن عربی زبان بھی وہ ایسی زبان ہے کہ عربی اس کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے لیے سبق لیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوگا، حالانکہ ان کی عربی زبان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن نازل فرمایا، لیکن وہ زبان ایسی ہے کہ نہ تو کوئی اس جیسی زبان لکھ سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے. اور جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں اضافہ یا کمی کر دیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت بڑے مجرم ہیں، تبدیل نہیں کر سکتے. وہ تبدیلی کی کوشش تو کر رہے ہیں، اس کوشش میں ان کا جرم ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ تبدیلی نہیں کر سکتے اس کے اندر. ایک منٹ. تو قرآن کی زبان ایسی ہے کہ اس کو نہ کوئی نقل کر سکتا ہے اور نہ اس کے اندر کمی اور زیادتی کر سکتا ہے. یہ کمال کی بات ہے. اور جو یہ تبدیلی کی ذکر ابھی شروع میں کیا گیا، تو یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا. جنگ بدر کے بعد سے یہ تبدیلی کی لوگ سوچنے لگے. تو جب ویسے شروع میں نے عرض کیا کہ دو چوائس میں سے ان کو ایک چوز کرنا ہے، either you accept اسلام یعنی قرآن، or you go in opposition to قرآن. جنگ بدر کے بعد یہ ہوا کہ دو بڑے گروپ ہزاروں لوگ جس میں شامل تھے انہوں نے قرآن قبول کر لیا، اور ہزاروں گروپ کے لوگ تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی اور سوچا کہ اس قرآن کو بدل دیا جائے. اور یہ سلسلہ جنگ بدر کے بعد سے شروع ہوا اور یہ جاری رہے گا. ہمیں
مسلمان ہونے کی حیثیت سے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کوئی شخص قرآن کے اندر تبدیلی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں اس کی اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے. ہم کوئی بھی تبدیلی نہیں کرنے دیں گے، بلکہ وہ تبدیلی کریں گے کیا؟ ہم نے خود وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم نے ایک فائنل ورڈ بھیج دیا ہے. اب ہم بھی خود اس میں تبدیلی نہیں کریں گے، ہم بدلیں گے نہیں ان اصولوں کو، ان قوانین کو اب بدلیں گے نہیں. فائنل ورژن. ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 64 کا مطالعہ کرتے ہیں. سورہ یونس نمبر 10 ہے. ویسے تو میں نے 3 آیات آپ سے کہا تھا مطالعہ کرنے، لیکن بیچ بیچ میں ان حوالوں کے ساتھ دوسرے حوالے آ جاتے ہیں تو 1-2 میں نے اس میں اضافہ کر لیا ہے. لیکن 1064 تو آپ نے بھیجی تھی. ہاں ابھی اور بھی آ رہے ہیں. جی بالکل. سورہ یونس کی آیت نمبر 64. ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. کیا خوشخبری اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں؟ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. ہاں آپ ذرا اس پہ غور کریں، کیا اللہ تعالیٰ کیا کریں. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم اگر ہماری بھیجی ہوئی ڈائریکشنز اور گائیڈنس پہ عمل کرو گے تو اس کے 2 نتائج نکلیں گے. ایک نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ تمہاری زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں نہیں آئیں گی، اور دوسری یہ کہ ہماری اس گائیڈنس اور ڈائریکشن پہ عمل کرنے کا جو بدلہ ہم دیں گے وہ آخرت میں وہ تمہارے لیے. تو 2 فائدہ ہو گیا آپ کے. اور جو ہم نے بنا رکھا ہے اصول و قوانین قرآن میں جو تمہیں بیان کیے ہیں، تم یقین رکھو کہ ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ فرحان جو ہم فیورٹ ہیں تو آخرت میں ان کو بہت بڑی جگہ دے دی جائے گی، اور ناظر علی جو ہے وہ فیورٹ نہیں ہے تو لوور درجے میں جا کے بیٹھ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ہم نے جو قانون بنا رکھا ہے اسی قانون کے اعتبار سے ہر شخص کو جو اس کا رتبہ دیا جائے گا. یعنی آخرت میں بھی اصول بیان کیے گئے کہ ان اصولوں پہ ہم عمل کریں گے، اور وہ قرآن میں بیان کر دیے گئے. تو ہم جو قرآن میں ہم نے ڈائریکشنز دیے ہیں، گائیڈنس دیے، جو اصول بیان کیے، نہ ہم دنیا کے لیے ہم تبدیل کریں گے اور نہ ہم آخرت میں جا کے تبدیل کریں گے. وہ ایک ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی کسی بھی اصول میں تبدیلی نہیں ہوگی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ کریشن انسان کی. ہم پھر ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے اصل میں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. سورہ احزاب 33 ہے، نوٹ کر لیں اور کھولیں قرآن. 62 آیت 33 کی 62. مل گئی؟ جی فرحان میاں مل گئی؟ جی انکل مل گئی. گڈ، ویری گڈ. کیا ٹرانسلیشن آپ کے سامنے انگلش میں؟ ہاں میں اردو میں کروں گا کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ نے بتایا تھا اردو میں زیادہ بہتر رہتی ہے نا. آتی ہے مجھے اردو پڑھنی. ارے واہ، بہت اچھی بات. اوکے چلیں. اوکے.
جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کی یہی عادت رہی ہے، اور تم خدا کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ ٹھیک، یعنی یہاں لفظ عادت استعمال کر لیا ہے۔ وہ عادت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، جو ان کی پرنسپل ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ کی سنت رہی ہے۔ اچھا، سنت کے معنی ہیں وہ اصول جو ہمیشہ اختیار کی جاتے ہیں، وہ سنت ہے۔ ہم بہت دفعہ استعمال کرتے ہیں، علماء اکرام بھی اور مسجد کا امام بھی، کہ سنت رسول اللہ، جی یا کہتے ہیں قرآن و سنت کو فالو کرو۔ تو سنت کا مطلب ہے اصول، پرنسپل۔ تو اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ اصول ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب حوالہ دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ قرآن کے علاوہ ان کی ذاتی زندگی میں جو انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے دی ہوئی ڈائریکشن سے ڈرائیو کیا کہ کس طرح مجھے اپنی ذاتی زندگی گزارنی ہے، اور وہ ان کی ذاتی زندگی کے اصول تھے، اسے سنت رسول اللہ کہتے ہیں۔ مطلب قرآن کو جو فالو کرتا ہے وہ سنت اللہ ہے، وہ تو، لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کو نمونہ بناتا ہے وہ سنت رسول اللہ ہوئی۔ سنت کے معنی اصول کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی سنت رہی ہے، یعنی اصول رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے وہ گزرے ہیں، اور تم اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت کے ایک جملہ جو پہلے وہ گزرے ہیں، اس پہ غور کریں، اس کے کیا مطلب ہوا مغنی بھائی؟ کون سی آیت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سورہ احزاب کی ابھی آیت نمبر 62 ہے، جی اس کے ترجمے میں آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی ان لوگوں کے بارے میں بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں، یعنی ہم نے ان کو بھی یہ نصیحت کی تھی کہ ہمارے اصول و قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو اصول پہلے تھے آج بھی وہی ہیں اور کل بھی یہی رہیں گے۔ جو پرانے لوگ آ چکے ان کے اوپر بھی یہی اپلیکیبل تھا آج بھی، اور کل جو آئیں گے ان کے اوپر بھی یہی اپلیکیبل۔ ویری گڈ۔ دیکھیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی عمدہ بات آپ نے وضاحت کر دی۔ ہم یہ سنتے ہوئے آئے ہیں کبھی کہ بہت سے اصول حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، یونس علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے اصول بیان کیے گئے تھے، جو اب وہ اصول بدل دیے گئے، اور آخری اصول یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو اس آیت نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم نے صرف تمہارے لیے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے اصول نہیں بدلتے ہیں، ہم نے ہمیشہ سے جب بھی انسان کو ہدایت بھیجی ہے، جب بھی انسان کو ہم نے رستہ دکھایا ہے، جب بھی ہم نے گائیڈنس و انسٹرکشن بھیجی ہے انسان کو، اس میں یہی بات قائم رکھی ہے کہ جو ہم نے اصول بنا دیے اس میں ہم تبدیلی نہیں کرتے۔ اور وہ اصول جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوئے تھے، وہی اصول آج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے اصولوں کو ضرورت کے اعتبار سے، موقع کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے تبدیل کرتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ تبدیلی نہیں کرتے، اور یہ جو تمہارے لیے ہم کہہ رہے ہیں تبدیلی، یہی بات ہم نے نوح علیہ السلام کے زمانے کی تھی، یہی موسیٰ علیہ السلام کی بات کہی تھی۔ میں ابھی پڑھواؤں گا نہیں، لیکن میں مینشن کر دیتا ہوں کہ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے جو شریعت نوح علیہ السلام کو دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی،
وہی شریعت ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرما رہے ہیں. یہ بڑی بات سمجھنے والی ہے. اس پہ میں نے کافی جو بھی میری استطاعت کی عقل سمجھ کے میں نے اس کے اوپر لکھا بھی تھا، اور ایک بڑے عالم نے اس کے اوپر کہا تھا کہ نہیں، موسیٰ کی شریعت علیحدہ تھی اور عیسیٰ کی شریعت. میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ مجھے اس کا ایکسپلینیشن دیں. تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا کہ نہیں. اور میرا یقین ہے، ذاتی بات بتا رہا ہوں، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں پر جو شریعت نازل فرمائی وہی شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جتنی ہدایت پچھلے رسولوں پہ بھیجی گئی وہی ہدایت تمہیں بھیج جا رہی ہے، اور اس میں ہم نے وہاں بھی تبدیلی نہیں کبھی کی، نہ تبدیلی کی ہے. تو یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی سورہ احزاب کی آیت نمبر 62 سے کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور جو پچھلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان سب کو یہی ہدایت اور یہی قانون بغیر تبدیلی کے بھیجے گئے تھے. یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی بات؟ بالکل آ گئی نا جی. اگر نہیں سمجھ میں آئی تو سوال کر لیں، کیونکہ میں آگے جو جا رہا ہوں وہ ذرا پچھلے سبق کا لب لباب یا خلاصہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی، سمپل. اور یہی نہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ انسان، بنی انسان کے لیے. یہ سارے اصول اللہ تعالیٰ کے جو ہیں یہ پوری کائنات کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے. جو اس کو قبول کر لے گا اس کے لیے، جو قبول نہیں کرے وہ جو چاہے اپنی کرے. اس میں ایک اگر میں کامنٹ کر لوں، شاید اس کا یہ مطلب ہے کہ چاہے آپ قرآن کو قبول کریں یا نہ کریں، جو اللہ تعالیٰ نے اصول، پرماننٹ لاز بنا دی ہیں وہ ہر انسان پہ وہ اپلیکیبل ہیں. صحیح. تو جیسے اگر کوئی ہے انسان جو اللہ وہ ایتھیسٹ ہو، وہ یہ مانتا بھی نہیں ہو کہ کوئی ہے الہ یا کوئی گاڈ ہے، تو اس پہ بھی یہ اصول اپلیکیبل ہیں. مطلب یہ کہ اگر وہ غلط کام کرے اس کا غلط انجام ہوگا، وہ اچھا کام کرے گا تو اس کے نفس پہ اچھا اثر ہوگا. تو سنت اللہ جو ہے وہ ہر انسان پہ اپلیکیبل ہوگی. تو اس کے یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اینگل اللہ بتا رہے ہیں اس آیت سے. ٹھیک، بالکل. اسی سلسلے میں بات اور آگے بڑھا جا سکتی ہے کہ انسانوں کے لیے جو گائیڈنس اللہ تعالیٰ نے اور ڈائریکشن بھیجی ہیں، انسٹرکشن بھیجی ہیں، وہ انسانوں کے لیے بھیجی ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے بھیجی ہیں. آپ اسے جب قبول کر لیتے ہیں تو آپ مسلمان کہلاتے ہیں، آپ اسے قبول نہیں کرتے تو آپ مسلمان نہیں ہوتے. لیکن اصول تو اپنے اصول وہ قائم رہتے ہیں. آپ شکر کی جگہ اگر آپ زہر کھائیں گے تو اصول یہ ہے کہ زہر جو انسان کی زندگی لے لیتا ہے تو آپ مر جائیں گے، چاہے مسلمان ہیں یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ 2 روٹی کی جگہ 4 روٹی کھائیں گے زبردستی تو آپ کے پیٹ میں تو درد ہوگا اور آپ کو تکلیف ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو. یہ ایک اصول ہے کہ آپ نے اپنی استطاعت سے زیادہ کھانا کھایا تو آپ کو جو تکلیف ہے وہ تو ہوگی، چاہے آپ اسلام قبول کریں نہ کریں. بالکل صحیح ہے. آپ آگے اگر بڑھیں گے تو پھر بڑھتے چلے جائیں تو ایک مقام آئے گا جہاں ایک بہت بڑا جملہ لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے قانون مکافات. لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ. وہ ایسا فلڈ لائٹ ہے وہ جو ہر ایک کے اوپر پڑتی ہے، اور وہ ایسا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا
وہ اپنا کام اپنی پوری صلاحیتوں سے کرتا رہتا ہے، نہ وہ مسلمان کو دیکھتا ہے اور نہ وہ غیر مسلم کو دیکھتا ہے. چنانچہ جو اللہ نے اصول بنا دیے ہیں قانون مقافات کے ذریعے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ایسا نہیں ہوتا ایک آدمی جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، وہ اگر جھوٹ بولے تو اس کے نتائج نہ نکلیں، ایسا نہیں ہے. چاہے نمازی ہے، چاہے پرہیزگار ہے، چاہے غیر مسلم ہے، جھوٹ بولو اس کے نتائج تو نکلیں گے. تم آگ پہ اپنا ہاتھ رکھو، وہ نتائج تو نکلیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے جو خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہی بڑی کامیابی ہے. یہ سورہ یونس کی 64 میں پڑھا. اور اللہ کی یہ سنت رہی کہ اصول رائے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے ہو گزرے ہیں، اور تم اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اچھا، میں ذرا آپ کو پیچھے لے جاؤں، پچھلے بہت سے مضامین، اور منیب کے اس ویڈیو کی طرف آپ کو لے جاؤں جہاں منیب نے ویڈیو بنایا تھا کہ قرآن جو ہے وہ مکمل ہے، مفصل ہے. تو جب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تو وہ مفصل مکمل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. تو وہ آیات بھی سب کی سب اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں آن کر. میں نے جیسے عرض کیا تھا پہلے کہ قرآن شروع سے آپ پڑھنا شروع کریں، آخر تک ہر آیت ایک دوسرے سے جڑتی چلی جاتی ہے، علیحدہ نہیں ہے. صرف سوچ بچار کی ضرورت ہے اور دیکھنا کہ کون سا مضمون شروع ہوا تھا اور یہ مضمون کہاں سے کہاں لے جا رہا ہے. تو دیکھیں ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اصول نہیں بدلتا. ہم نے دیکھا کہ وہ جو ویڈیو بنایا گیا تھا جس کے اندر کہا کہ قرآن مکمل ہے، مفصل ہے، وہ سب کے سب جڑ گیا اس کے ساتھ. اچھا، اس میں ایک اور مزہ آیا. وہ یہ، میں اب لب لباب اور خلاصے کی طرف جا رہا ہوں. تو میں نے ایک تو اشارہ یہ کر دیا. اچھا، یہ بتائیے ان 4 5 6 آیات سے، اور ابھی جو میں نے مینشن کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مکمل ہے، مفصل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ان آیات سے اور ان آیات سے ملا کے کوئی ایک جملہ مجھے سننے کا تیار ہے، اس کا لب لباب کیا ہو. ایک جملہ انگلش میں تو یہ کہوں گا کہ the Quran is perfected and eternal. یہ بات صحیح. میں اس طرح ڈسکرائب کروں گا، it's perfected and eternal. ایک لفظ میرا استعمال کر لیا میں نے. یہ بات صحیح. میرے پاس قرآن کی ایک آیت ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ آیَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. کس حدیث پہ تم بلیو کرو گے اللہ کی آیاتوں کے بعد؟ تو یہ بڑی ایسی چیز ہے جو لوگ حدیثوں کو اتنا امپورٹنٹ کہتے ہیں. اللہ خود پوچھ رہا ہے کہ تم کس حدیث پہ بلیو کرو گے قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد. تو میرے خیال میں یہ رضوان بھائی. جی بالکل ایٹرنل ہے، ایبسلیوٹلی ایٹرنل، 100% facts, full of facts and truth. And آپ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں ان قرآن ایوری تھنگ از انٹر لنکڈ. جیسے ہماری باڈی میں ہر چیز کنیکٹڈ ہوتی ہے، ہمیں بیمار کرتی ہے، وہ کرتی ہے، صحت مند کرتی ہے. تو قرآن کی جو آپ پڑھاتے ہیں ایک آیت دوسری آیت کو کمپلیمنٹ کرتی ہے، اس طرح وہ ریفرنس دیتی ہے، تو انٹر لنکڈ ہے. ویری گڈ. صحیح، بالکل صحیح. Young man has given the summary in few words. That's very good.
Great. A+ आ रहा है भाई, A+. Farhan is learning very fast. I'm very Mashallah. pleased. Very nice. And That's wonderful. and Farhan is teaching us. صرف learning نہیں, he's teaching us. جی جی امید ہے ہمارے مغنی بھائی خوش ہوں گے کہ ان کا Yeah. بھانجا یا بھتیجا جو بھی ہے وہ ماشاءاللہ قرآن کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے. اور فرحان بہت آنیسٹ ہے، جب جو بات کہتے ہیں وہ چھپاتے نہیں ہیں. جو ہمارے عام پاکستانی بچوں کے اندر ہوتا ہے نا، اپنی غلطی کو چھپاتے ہیں. فرحان بہت اسٹریٹ فارورڈ اوپن مائنڈ ہے. غلطی ہے تو بتا دیں مجھ سے یہ نہیں ہوگا. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. ابھی اس پورے مضمون کا ایک اور نتیجہ بھی ہے بہت امپورٹنٹ ہے. میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں، پھر میں رک جاؤں گا، پھر آپ سے سوال کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس کا لب لباب یا خلاصہ کلام اس طرح سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اس قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ وہ خود بھی ان قوانین و ہدایت میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا. نمبر 1، قرآن یا وحی تو رسول پر نازل ہوتی ہے، اور اب اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جس کا مطلب کیا ہوا؟ بالکل کلیئر ہے مطلب اس کا. اور کیا؟ کہیے، فرمائیں. نہیں، کوئی رسول نہیں آئے گا. رسول اب کوئی رسول نہیں آئے گا. یہ لب لباب اس کا ونڈرفل. جب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی، کوئی اضافہ نہیں کرنا، کچھ کمی نہیں کرنی، اور کوئی اب پھر وحی نہیں بھیجنی ہے، تو وحی تو رسول پہ آتی ہے، تو اب اس کے بعد کوئی رسول بھی نہیں آئے گا. یہ بات بڑی آسانی سے واضح ہو گئی بغیر آرگومنٹ کے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. ہو گئی نا؟ بالکل، بہت عمدہ. ہاں، مطلب کچھ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے، لیکن بہرحال اب اپنی تو جگہ نہیں، ہمارے 5-4 لوگ میں بیٹھا ہوں، 5 آدمیوں کو سمجھ میں آ گئی. جو لوگ سن رہے ہیں شاید ان کی سمجھ میں آ جائے. اور نہیں، اسی میرا مطلب ایک خاص گروپ سے تھا اس وقت، لیکن بہرحال ہم اصل میں غلط بحث تکرار میں پھنس جاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ آخری رسول ہے یا نہیں ہے، آخری نبی ہے یا نہیں ہے، اور نبی کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور رسول کے نام معنی کیا ہوتے ہیں. اتنی بحث تکرار لوگ کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. اگر ہم جس طرح ابھی پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے خود نتیجہ نکالا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اندر کوئی تبدیلی اب نہیں کرنی ہے تو کوئی وحی نہیں آئے گی. جب وحی نہیں آئے گی تو رسول نہیں آئے گا. رسول نہیں آئے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری رسول ہیں. اور اس کا حوالہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40. لکھ لیں، 33:40. 33 کی 40. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ محمد رسول اللہ اب آخری رسول ہے. اچھا، ایک اور بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود ذمہ داری لی کہ اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یعنی قرآن کی حفاظت بھی خود فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اس کے بارے میں ہم نے بہت پہلے پڑھا، کئی دفعہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھو کون اس کا حوالہ دیتا ہے، کون سی آیت تھی؟ منیب نے تو اس پر بہت تفصیل سے ویڈیو بنایا تھا. ہاں، منیب نے بنائی، بالکل صحیح. سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے. سورہ حجر 15 ہے اور آیت نمبر 9 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی محافظ ہیں. جب اللہ تعالیٰ خود محافظ و مجالے، کوئی اس کے اندر تبدیلی کر سکے؟ نہیں.
ایک اور نتیجہ نکلا اس سے، جب اس کا ویڈیو بنے اور جب آپ کے سامنے آئے تو دوبارہ دیکھیے گا اور نوٹ کیجیے گا یہ تمام باتیں، چونکہ اس 1 گھنٹے میں آپ لکھ نہیں سکتے ہیں، خالی کچھ نوٹ بنا سکتے ہیں۔ اس کا ایک اور نتیجہ نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ نصیحت اور جو ڈائریکشن جو گائیڈنس انسان کو دینا چاہتا تھا وہ آخری میں دے دیا۔ ان آیات کریمات کا ایک نتیجہ یہ بھی نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو کچھ نصیحت کرنا چاہتا تھا، جو بھی گائیڈنس انسٹرکشن دینا چاہتا تھا، جو کہنا چاہتا تھا وہ کہہ دیا۔ اب کچھ کہنے کی کوئی بات باقی نہیں رہی ہے۔ نتیجہ نکلا نا؟ جی اب یعنی مکمل آپ کو نصیحت، ڈائریکشنز، انسٹرکشن دے دی گئی ہیں، اور جو کچھ ہمیں کہنا تھا وہ کہہ دیا، ختم۔ نہ تو ہم کوئی اور ڈائریکشن بھیجیں گے، نہ ہم کوئی رسول بھیجیں گے۔ یہ آخری ہدایات ہے، آخری رسول ہے۔ کیا بات ہے! 4 آیات سے ہم نے یہ بات کتنی جلدی سمجھ لی۔ تمت کلمت ربک، شروع میں ہم نے آیت پڑھی ہے سورہ انعام کی 115، تمت کلمت ربک، آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔ ایک بس ایک کامنٹ ذہن میں آیا تھا، جو یہ 15:9 کی جو آپ نے ریفرنس دیا کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کے حافظ ہیں، وہ حفاظت کرتے ہیں۔ جی جی جی، تو عام طور پہ اس کا جو اس کی جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن ہے، جو یہ لکھا ہوا قرآن ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، کوئی قرآن کے الفاظ کو نہیں بدل سکتا۔ اس کا ایک اور اینگل بھی ذہن میں آتا ہے کہ ذکر کہتے ہیں ریمائنڈر کو، کوئی چیز کا ریمائنڈر، تو اس کا لنک کچھ اس سے ہوتا ہے پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہم قرآن میں ریمائنڈ کرتے ہیں اپنے قانون کے، جو پرماننٹ لوز اللہ تعالیٰ نے پوری یونیورس میں قائم کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کو لیسنز دیتے ہیں کہ دیکھو ہسٹری میں ایسا ہوا، دیکھو میں جو قانون ہے اس طرح کام کرتے ہیں، اس طرح اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے۔ تو اس آیت کا یہ بھی ایک اینگل کچھ ذہن میں آتا ہے، اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے الفاظ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو یہ قانون ہیں، جیسے ہم پہلے پڑھ رہے تھے، یہ پروٹیکٹڈ ہیں، یہ مطلب ایک اللہ تعالیٰ پھر اسٹریس کر رہے ہیں کہ یہ پرماننٹ ہیں اور اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ ان قانون کی جو حفاظت وہ میں کر رہا ہوں، یہ پروٹیکٹڈ، اس کو چاہے کوئی کتنا بھی اس کو بدلنے کی کوشش کرے، مولڈ کرنے کی کوشش کرے، کوئی نہیں بدل سکے گا۔ آپ فکر نہیں کرو، جو آپ اچھے کام اپنے کرتے رہو، اس کے آپ کے اچھے نتائج نکل کر آئیں گے، اور میں حفاظت کر رہا ہوں اس کی۔ تو اس آیت کا کچھ یہ بھی، اگر اس کو بہت غور سے سوچیں تو یہ بھی ایک سمجھ میں آتا ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ لوگ یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن ہے نا، اس کو کوئی نہیں بدل سکے گا، جو یہ لکھا ہوا قرآن ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے اس کے معنی اور ڈیپ ہیں، اور اسی سے تعلق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قانون نہیں بدل سکتے، کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان قانون کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک اور اس کا اینگل ہے اس آیت کو سمجھنے کا، مجھے لگتا ہے۔ نہیں، بہت عمدہ، بہت اچھا، بہت ہی اوور، یہ ہائر لیول پہ میں سمجھتا ہوں ڈیپتھ میں اگر جائیں تو یہ چیزیں انسان کے ذہن میں آنا شروع ہوتی ہیں، ورنہ تو یہ کہتے یہ ہے نا کسی بات پہ مجھے کہ لوح محفوظ میں قرآن محفوظ ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس جو ایک کاپی رکھی ہوئی ہے، تو چلو وہ اپنی جگہ جی ایک جی اینگل، لیکن جی جو بات آپ نے کہی بہت ہی اچھی ہے، بہت ہی عمدہ بات ہے، واقعی حقیقت ہے، غور کرا جائے تو اندازہ ہوتا ہے انسان کو۔
الحمدللہ رب العالمین وما لنا الا البلاغ المبین. بہت بہت شکریہ سننے کا اور بہت بہت شکریہ شیئر کرنے کا. اور انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو اگلے ہفتے ملاقات اس طرح رہے گی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے انشاءاللہ. پڑوسیوں کا خیال رکھیے گا. تھینک یو. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. أفلا يتدبرون القرآن